برادران اسلام، جبریل علیہ السلام پکارتے ہیں اے فرشتوں چلو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کے ایماندار بندوں کی حاجت کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے ان پر رحمت کی اور سب گناہ بخش دیے، مگر 4 قسموں کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشے گئے۔ پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا ناحق قتل کرنے والا۔ یہاں پر میں آپ حضرات سے بتانا چاہوں گا کہ ایسی مقدس رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایسی مقدس رات جس میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، ایسی مقدس رات جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسی مقدس رات جس میں اللہ کے بندے جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان تمام کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان تمام انسانوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ایسی مقدس رات میں جو انسان بخشا نہیں جاتا ہے، جو انسان اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں بنتا ہے، کتنا بڑا کم نصیب وہ انسان ہوتا ہے۔ اور وہ کون انسان ہوتا ہے جو ایسی رات میں بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش کا مستحق نہیں ہوتا ہے؟ فرشتوں نے بتا دیا، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے رشتوں کو توڑنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ شراب پینے والا انسان کس قدر اللہ کا نافرمان انسان ہوتا ہے۔ اب اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی وہ انسان لوگوں کی نگاہوں سے گرتا ہے۔ شرابی انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، شرابی انسان کو عزت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ایک شرابی انسان صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا ہے، پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے، پوری نسل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شرابی انسان وہ برائی کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام برائیوں کی ماں۔ آپ جانتے ہیں جب انسان شراب پیتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جہنم میں انسانوں کا لہو اور پیپ اسے پلایا جائے گا۔ شراب جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، انسان جب اس کو پیتا ہے اپنے ہوش و حواس کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اپنی عقل کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اور اس سے وہ جرم ہو جاتا ہے جو وہ جرم کبھی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ میں شراب کے بارے میں چند باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایسی رات میں وہ انسان بخشا نہیں جاتا ہے جو شراب ہمیشہ پیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کو شراب کس طرح سے جرم کے دنیا میں لے کے جاتی ہے، شراب پی کر انسان کس طرح سے جرم کرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جو رات و دن اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ خدا قدوس کی عبادت کرنا۔ شیطان ہر طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کیا، لیکن کسی طرح سے بھی شیطان اس کو بہکا نہیں سکا۔ شیطان کے دامے فریب سے ہمیشہ وہ بچتا رہا۔ آخر شیطان ایک حربہ استعمال کرتا ہے، شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے، اس کے قریب میں عبادت کرنے لگ جاتا ہے، رات و دن عبادت پہ عبادت، نماز پہ نماز۔ یہ بزرگ تو اپنی ضرورت کے لیے کبھی جاتا تھا، کبھی کھانا کھانے کے لیے رک گیا، کبھی ضروریات کے لیے حاجت اصلیہ کے لیے چلا گیا، کبھی رفع حاجت کے لیے چلا گیا، لیکن شیطان رات و دن عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھ سے زیادہ یہ عبادت گزار بندہ ہے۔ آخر شیطان سے ایک دن اس نے پوچھا کہ اس قدر تم ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ میں تو کبھی اپنی ضرورت کے لیے عبادت کو روک کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ابھی چلے جاتا ہوں، لیکن تم کو دیکھ رہا ہوں رات و دن صرف اللہ ہی کی عبادت میں لگے ہو۔ شیطان نے کیا کہا کہ انسان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پہ شرمندہ ہو کر اللہ کے خوف سے زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے۔ تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تم بھی اس گناہ کے خوف سے اللہ کے خوف کو دل میں بسا کر اس گناہ پر شرمندہ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو گے۔ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو گیا تھا، میں بس اسی گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہوں اور رات و دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کوئی گناہ کر لو، معمولی سا گناہ، پھر دیکھنا کہ تم کو عبادت کرنے میں کتنا لطف آئے گا، عبادت میں کتنا خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ بزرگ نے سوچا کہ چلو یہ معمولی سی بات ہے، اس کے ذریعہ سے اگر ہماری عبادت کا ذوق و شوق زیادہ بڑھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ بولے کسی آدمی کو قتل کر ڈالو۔
بولے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ کبھی مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ بولے پھر زنا کر لو، کسی کا ریپ کر لو۔ بولا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کبھی بھی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ بولے ایسا کرو، تھوڑی سی شراب پی لو۔ انہوں نے سوچا یہ تو معمولی بات ہے، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کا ریپ کرنے سے، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا گناہ ہے، یہ معمولی جرم کرنے میں کیا خرابی ہے۔ بولے ٹھیک ہے، یہ مجھ سے ہو سکتا ہے، کر لوں گا۔ چلے گیا شراب پینے کے لیے شراب کی دکان میں۔ ایک خوبصورت عورت دکان میں بیٹھ کے شراب بیچ رہی تھی، وہ گیا، اس سے شراب خرید کے لیا اور وہیں پر پینا شروع کر دیا۔ جب شراب کا نشہ چڑھا تو اس عورت سے انہوں نے برائی کر لی، اور اس عورت سے برائی کرنے کے بعد جب اس کا شوہر آیا اور اس سے لڑنے لگا تو اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ تینوں جرم اس سے ہو گیا۔ وہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی عورت کے ساتھ غلط حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف چاہتا تھا کہ معمولی سی شراب میں پی لوں، لیکن اس شراب نے اس سے تینوں جرم کروا دیے، اور تینوں جرموں کے مرتکب ہو گئے۔ اور اس کے بعد شیطان انسانی شکل میں عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس دائر کر دیا، گرفتار کر کے عدالت میں لے جایا گیا، اور جج نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی۔ جب پھانسی کے تختے پہ چڑھا وہ انسان، شیطان قریب میں جاتا ہے، شیطان کو دیکھا پھانسی کے تختے پہ چڑھا ہوا ہے وہ، اس نے کہا کہ تم نے میری یہ حالت کر دی، تمہاری بات میں آ کر میں وہ تمام برائی کا مرتکب ہو گیا، وہ تمام برائی کر بیٹھا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا اب بھی وقت ہے، میں تم کو بچا سکتا ہوں۔ بولے کیا کروں؟ بولے تم مجھ کو سجدہ کر لو، میں تم کو بچا لوں گا، بہت بڑی طاقت ہے میری، بہت پہنچ ہے میری۔ بولے پھانسی کے تختے سے میں تم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ بولے اشارے سے سجدہ کر لو۔ اس نے اشارے سے سجدہ کیا، اس کو ایک طرف وہ سجدہ کرتا ہے، دوسری طرف تختے دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، کفر کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ سب جو شراب کو ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، یہی وجہ ہے۔ یہ شراب پی کر آدمی وہ بھی برائی کر لیتا ہے جو برائی عام نارمل حالت میں وہ آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ انسان بہت بڑا بدبخت ہوتا ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ ایسی مقدس رات میں وہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی اس بری عادت میں مبتلا ہو، آپ میں سے کوئی اگر شراب کا عادی ہو، دوست کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، احباب کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، غلط صحبت میں بیٹھ کر شراب کے عادی بن جاتے ہیں، تو اس مقدس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئیے، آنسو بہائیے، اور صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اگر صحیح دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو، تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بس صحیح صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ کے فرشتوں نے کیا کہا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس رات میں وہ بخشا نہیں جاتا ہے۔ اور واقع میں بہت بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی ماہ رمضان کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ نے پہلے زینا پہ جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینا پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسرے زینا پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے۔ واعظ و نصیحت کے بعد جب آپ اترے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول ہم اس چیز کو دیکھے، اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ دعا کرتے تھے تب ہم سب مل کر آمین کہتے تھے، آپ خود بھی آمین کہتے، یا ہم میں سے کوئی دعا کرتے تو آمین کہتے اور آپ آمین کہتے، لیکن آج نہ آپ نے دعا مانگی، نہ ہم میں سے کسی نے دعا مانگی،
پھر آپ پہلے زنا پہ تشریف لگے تو آمین کہے، دوسرے زینے پہ آپ تشریف لگے تو آمین کہے، تیسرے زنا پہ آپ تشریف لگے تو آمین کہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جب پہلے زنا پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا وہ انسان ہلاک ہو جو ماہ رمضان پائے اور روزہ نہ رکھے، میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے زنا پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا وہ انسان ہلاک ہو جن کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے، میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے زنا پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا وہ انسان ہلاک ہو جن کے والدین ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، میں نے کہا آمین۔ یہ ہر زنا پہ جو میں نے بتایا، رمضان کا، میرے آقا پر درود پڑھنے کا، اور آخر میں والدین کی عزت اور فرما برداری کا، وہ زنا کے حساب سے ترتیب میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہی تینوں باتیں ہیں۔ تو میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین یہ 3 دعا کیے جن کے بارے میں میں نے آمین کہی۔ میں ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ ان تینوں میں ایک انسان تو وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ چونکہ ابھی میں شب قدر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور یہ شب قدر بھی رمضان میں آتی ہے، اور تو روزہ جو انسان نہیں رکھتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں بچ گیا۔ اس دعا کی بنیاد پر، یا بد دعا کہہ لیے اس کی بنیاد پر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اب اس انسان کے بارے میں جس کے ماں باپ ہوں، اس کی خدمت نہ کرے، وہ والدین ماں باپ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کا سب سے سنہرا موقع ہوتا ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں، جس کے ماں باپ باحیات ہوں۔ ارے وہ ماں باپ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیتا ہے تو اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں کوئی انسان 100 بار اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، مسکرا کے دیکھے، تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اگر محبت کی نظر سے 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ لے گا تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اس انسان سے پوچھو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ترستے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کاش آج ہمارے ماں باپ میں سے کوئی بھی آج اگر زندہ ہوتے، ہم محبت کی نظر سے ان کو دیکھتے تو ہم کو حج کا ثواب ملتا۔ آج یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے پاس موجود ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس موجود ہے، لیکن تم اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے ہو، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کو جھڑکتے ہو، تم اس کو گالیاں دیتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے جب تم بچپنے میں تھے، تمہاری پرورش کے لیے تمہارے ماں باپ نے کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں برداشت کی؟ ٹھنڈ کی رات میں اگر تم بستر میں پیشاب کر دیتے تھے تو پوری رات تمہاری ماں بیٹھی رہتی تھی، تم کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھی، تم کو سلاتی تھی۔ اگر کسی رات تم سوئے نہیں، رو رہے ہو، تو تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی ہو یا تمہاری ماں ہو، پوری رات ایسے بیدار رہتی تھی۔ آج اس ماں باپ کو تم گالیاں دیتے ہو۔ ارے جس ماں کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کو تم گالیاں دیتے ہو، اس ماں کو تم برا بھلا کہتے ہو، جس باپ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، یہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اس باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو تم، اس باپ کو گالیاں دیتے ہو تم، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دنیا تو جنت حاصل کرنا چاہتی ہے، آج لوگ حج کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، عبادت و ریاضت کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، ہر نیک کام کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تم سے کہا گیا کہ تم جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تم اپنی ماں کو راضی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس ماں کو گالی دیتے ہو تو کیا ویسا آدمی شب قدر میں بخشا جائے گا؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، شب قدر میں آپ اگر پوری رات عبادت کرتے رہیں گے، پوری رات عبادت کرتے رہیے، اللہ تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہوگا اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔
مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آ کے پوری رات شب قدر میں عبادت کرتے رہو گے، اللہ تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول تم سے راضی ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اب تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ انسان جو اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیتا ہے۔ اور یہ معمولی بات پہ، کوئی دینی بات ہو، کوئی شرعی بات ہو، اس سے اگر ناراضگی ہو وہ تو صحیح ہے، کبھی پراپرٹی کے لیے، کبھی جائیداد کے لیے، کبھی کسی بات پہ رشتہ داروں سے اپنا ناتا توڑ لیتا ہے، وہ انسان کتنا کم نصیب ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں اس کو بخشتا نہیں ہے۔ لہذا آپ میں سے اگر کوئی بھی انسان کسی اپنے رشتہ دار سے بلا کسی عذر شرعی کے، بس اپنی ذاتی معاملات کی بنیاد پر، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے اگر آپ نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے اس سے رشتہ جوڑ لیجئے۔ یقین جانیے اگر آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسی مقدس رات کے آنے سے پہلے اپنے اس رشتہ دار سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، تو اللہ کی رحمت کا رشتہ بھی آپ سے جڑ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں صلہ رحمی کا بھی ایک درس دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تم بہترین سلوک سے پیش آؤ، اور پھر کسی کا ناحق قتل کرنا، یہ قتل بہت ہی بھیانک جرم ہے، کوئی معمولی جرم نہیں۔ آج کچھ لوگ تو قتل کر کے اپنے آپ کو جوامر سمجھتے ہیں، اپنے کو مجاہد سمجھتے ہیں، نہ کیا جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کسی نے ناحق خون کیا تو گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اس نے خون کیا۔ اس میں کسی مذہب کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کا خون کیا، کسی بھی انسان کا نام لیا گیا ہے۔ آج کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا پیغام کیا، اسلام کا درس کیا ہے۔ اس میں مذہب کا نام نہیں لیا، انسان کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، اگر اس کا تم نے ناحق خون کیا، ناحق قتل کیا، بلا وجہ اس کا قتل کیا، تو گویا کہ تم پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا تم نے۔ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، امن و سکون کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کا ناحق وہ قتل کر دیتا ہے کسی انسان کو کوئی، تو اسی مقدس رات میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ سب انسانوں کو، اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقدس رات میں وہ انسان ان برائیوں میں سے کسی بھی برائی میں اگر مبتلا ہے تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جہنم کو میدان محشر میں زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا، وہ کئی سو میل دور تک اس کی چنگاڑ سنائی دے گی، وہ اپنے لپٹوں اور اپنی تپش سے لوگوں کو دور دور تک جھلساتی ہوئے نظر آئیں گی، آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ حیران و پریشان دور بھاگیں گے، لوگ اپنی نماز کی دہائی دیں گے، جہنم نہیں مانے گا، لوگ اپنے روزہ کی دہائی دیں گے، جہنم نہیں مانے گی، لوگ اپنے عبادت و ریاضتوں کی دہائی دیں گے، لیکن جہنم کی آگ آگے بڑھتی رہے گی، اپنے اندر اس کو سمیٹنے کے لیے اس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے۔ اتنے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لے کے میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ آپ کی امتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، جہنم اپنے شعلوں کو لے کر اپنے لپیٹ میں آپ کی امتیوں کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، لوگ نماز کی دہائی دے رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ کی دہائی دے رہے ہیں، لوگ حج کا واسطہ دے رہے ہیں، لوگ اپنی عبادت و ریاضت کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس پیالہ لیجئے اور اس پیالہ کو لے کر آپ آگے بڑھیے اور جہنم کی آگ کے اوپر چھڑکیے۔ میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں وہ پیالہ لوں گا اور آگے بڑھ کر جہنم کی آگ میں اس پیالے کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو چھڑکوں گا، اس پانی کے چھڑکتے ہی
آگ جہنم کی بجھتی نظر آئے گی، آگ اپنے حدود کے اندر آ جائے گی، آگ کے شعلے بالکل بجھ جائیں گے، آگ اب جہنم کے اندر سمٹ کر آ جائے گی، اور اس کے بعد میں جبرائیل سے کہوں گا، اے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ یہ کون سا پانی تھا کہ لوگ اپنی عبادت کا واسطہ دے رہے تھے، لوگ نماز کا واسطہ دے رہے تھے، لوگ زکوٰۃ کا واسطہ دے رہے تھے، لوگ حج کا واسطہ دے رہے تھے، لیکن جہنم کی آگ مان نہیں رہی تھی، جہنم کی آگ اپنے حدود میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ پانی کا قطرہ میں نے جو ہی چھڑکا تو فوراً جہنم کی آگ بجھ گئی۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانی نہیں ہے، یہ دنیا میں جو آپ کے گنہگار بندے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائے تھے، میں نے اس آنسوؤں کو محفوظ کر لیا تھا۔ وہ آپ کے گنہگار بندوں کے خدا کی یاد میں بہنے والے وہ آنسو ہے جو اس پیالہ میں نے محفوظ کر لیا تھا۔ آج جہنم کی آگ کو وہ آنسو کا پیالہ تھا جس نے بجھا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ آنسو جو خدا کی یاد میں آپ بہائیں گے، یہ آنسو جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر بہائیں گے، یہ آنسو جو رب کائنات کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر بہائیں گے، یہ آنسو اب کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ آنسو تو کل میدان محشر میں جہنم کی آگ کو بجھائے گی۔ خدا کی بارگاہ میں رو کر تو دیکھیے آپ، خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا کر تو دیکھیے آپ، خدا کی بارگاہ میں اشک ندامت بہا کر دیکھیے آپ، پھر دیکھیے خدا کی رحمت کیسے اپنے دامن عفو کرم میں آپ کو لیتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسی مقدس رات میں ہم اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں جاگنے کی رات کہہ کر پوری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن اس کا مقدر سویا کا سویا رہ جاتا ہے۔ کبھی دوستوں کے ساتھ سڑکوں میں بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں نکل جاتے ہیں، پوری رات گزار دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے وہ بندے جو عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، سو کر، بیٹھ کر، کسی بھی حالت میں ان کو جا کر سلام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ایسی مقدس رات میں آپ دوستوں کے محفلوں میں پوری رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ رات بار بار آنے والی ہے؟ آج آپ کے سامنے یہ مقدس رات ہے، کیا پتہ آئندہ سال یہ رات ہم میں سے کون دیکھنے والے کون نہیں، آئندہ سال کون زندہ رہے گا۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، وہ گزشتہ سال اسی مقدس رات میں رات بھر عبادت میں مصروف تھے، اس سال اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا پتہ آئندہ سال پھر ہم میں سے کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ رات جو ہمیں ملی ہے، اس رات کو غنیمت سمجھ کر بھرپور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ایک بات اور بتانا چاہوں گا میں کہ یہ شب قدر کس رات میں آتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات متعین نہیں فرمایا، اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرہ میں پاک راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ اور 29 تاریخ، ان راتوں میں شب قدر کو تم تلاش کرو۔ شب قدر جیسی عظیم رات، جس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل وہ رات ہے، اس رات کو کوئی فکس نہیں کیا۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس رات کے بارے میں میرے آقا نے متعین نہیں کیا کہ فلاں رات شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ اس رات کے متعین کیا گیا تھا، اور میرے آقا اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے تعین کو اٹھا لیا گیا، اور میرے آقا نے فرمایا بھی کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کون سی رات میں ہے اس کے بارے میں بتانے آ رہا تھا کہ 2 مسلمانوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس رات کا تعین مجھ سے اٹھا لیا گیا، کوئی فکس نہیں کیا گیا۔ اس میں ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر ایک رات فکس کر دیا جاتا، یہ طاق راتیں جو ہے 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو فکس کر دیا جاتا تو لوگ دوسری اور راتیں جو ہے ان راتوں سے عبادت کرنا چھوڑ دیتے۔ اسی فکس رات میں
شب قدر کی رات میں ہی عبادت کرتے، باقی اور دوسری راتوں میں عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی فکس نہیں کیا گیا تاکہ بندے 21ویں رات کو بھی ویسی ہی عبادت کرے، 23ویں رات کو بھی عبادت کرے، 25ویں رات کو بھی عبادت کرے، 27ویں رات کو بھی عبادت کرے اور 29ویں رات کو بھی عبادت کرے، کہ کیا پتہ ان میں سے کون سی رات ہے جو شب قدر ہے، ان میں سے کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہر رات میں عبادت کرے، کسی ایک رات میں عبادت کر کے باقی راتوں سے غافل نہ ہو جائے۔ ہاں، علماء کرام نے زیادہ تر ترجیح دی ہے 27ویں شب کو، کہ وہ 27ویں شب وہ شب قدر ہے۔ اس کے بارے میں الگ الگ دلیلیں دی ہے، الگ الگ اس کے کیلکولیشن بھی کیے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اتنی بار آیا ہے، اس کو اتنے سے اگر تم ملٹی پلائی کرتے ہو، اتنی بار ضرب کرتے ہو تو 27 ہوتا ہے۔ یہ ایک توضیح کی گئی ہے اور زیادہ تر اغلب یہی بتایا گیا کہ 27ویں شب ہے، لیکن بہرحال اس کو متعین نہیں کیا گیا ہے۔ اب شب قدر میں کرنا کیا چاہیے، شب قدر کی عبادتیں کیسی ہے؟ تو شب قدر کی ایک مخصوص دعا ہے، وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جتنی زیادہ ہو آپ دعا کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ نوافل نمازیں بھی ہیں، وہ نوافل نماز پڑھتے رہیے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ شب قدر کی جو بھی نمازیں ہیں، نوافل نمازیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے جن کی فرض نمازیں قضا نہ ہوں۔ فرض نمازیں آپ کی قضا ہیں، وہ باقی ہیں، آپ نوافل پڑھتے رہیے۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی کے اوپر کسی کا قرض ہے اور وہ قرض کو ادا نہیں کرتا ہے، کچھ گفٹ دینے کے لیے اس کو چلے جاتا ہے، وہ تو کہے گا کہ تم میرا پہلے جو قرض ہے وہ ادا کرو، تم گفٹ مجھے دینے کے لیے آئے ہو۔ فرض باقی رہ جائے، آپ نوافل پڑھتے رہو پوری رات، تو ایسی رات میں آپ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ نفل نمازیں بھی ہیں، ان نوافل کو بھی پڑھیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نوافل مت پڑھیے آپ، یا ان کے پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر نوافل نہیں پڑھتے ہیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا قیامت میں کہ شب قدر میں نوافل کیوں نہیں پڑھے تھے، لیکن آپ کی فرض نماز اگر باقی رہ جائیں گی تو قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا، خداوند قدوس پوچھے گا کہ یہ فرض نمازیں تم نے کیوں نہیں ادا کی تھی۔ تو جن نمازوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پرسش ہوگی، ان نمازوں کو چھوڑ کر آپ وہ نمازیں پڑھیں آپ جن کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں آپ قضا نمازوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ادا کیجئے۔ قضا نمازیں جتنی بھی پوری رات میں آپ کی ادا ہوتی ہے، ادا ہونے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے، پروردگار جو میری قضا نمازیں ہیں ان میں سے جتنی آج رات ہو سکی میں نے ادا کی، مجھے توفیق دے کہ آئندہ میں مستقل طور پر ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں، اور جو میری نمازیں باقی ہے وہ نمازیں بھی میں ادا کرتا رہوں۔ برادران اسلام، یہ اب تک شب قدر کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، شب قدر کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ نصیحتیں بھی ہم نے کی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کر کے اس پر عمل کریں گے۔ ہماری بات آج یہیں تک مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں ہماری دوسری بات ہوگی، آپ حضرات اس کو دیکھیے گا۔